حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الأكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدان عزیز اور بزرگواران گرامی قدر، آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ انسانیت کے تمام تر مسائل کا حل اور تمام مشکلات کا ازالہ صرف اور صرف صحیح معنی میں اسلام کو اپنانے سے ہی ممکن ہے۔ وہ دین کہ جو اللہ کا ہے، جس کی قبولیت میں، جسے ماننے میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور جس پر زبردستی اور جبری طور پر چلا بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے پروردگار نے یہ دعوت دی سورہ مبارکہ آل عمران میں آیت نمبر 31 کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، اور بدلے میں جواباً اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی یک طرفہ چاہت نہیں ہوگی، دو طرفہ ہو کر کے مکمل ہو جائے گی۔ اور اللہ جب کسی بندے کو چاہنے لگے گا پھر اسے کیا عطا کرے گا، یہ بیان کرنا تو دور، سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس نے اعلان کیا کہ جب مجھ سے محبت کرنے لگو گے اور اس محبت کی بنیاد پر میرے رسول کی اطاعت کرنے لگو گے، پھر اگر تم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ اس غلطی کو معاف کر دے گا۔ اس نے مغفرت کا اعلان کیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا، اور یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ اب میں نے اس حقیر نے اللہ کی توفیق سے
اس کے کرم سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ محبت کے لیے اسے جاننا ضروری ہے، پہچاننا ضروری ہے۔ اسے پہچاننے کے لیے اس کی نشانیوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اور وہ نشانیاں کائنات میں بھی پھیلی ہوئی ہیں اور خود انسان کے اپنے وجود میں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ جب نشانیوں کا مطالعہ کرے گا انسان تو یہ خود کو پہچانے گا، کائنات میں اسے اپنی حیثیت پتہ چلے گی، اپنے چھوٹے پن کا احساس ہوگا، اپنے بندے ہونے کا احساس ہوگا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کا بندے کا اپنے بندے ہونے کا احساس ہی بہت سارے مسائل کے حل کی ماسٹر کی ہے، چابی ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا کہ انسان اپنے انفرادی معاملات بھی حل کر سکتا ہے، اور اجتماعی معاملات بھی جو کل تفصیلی گفتگو آئی وہ بھی حل ہو جاتے ہیں، اور پھر انسانی معاشرہ جنت کی مثال بن جاتا ہے، جہاں پر اب آپس میں محبت اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ کون میرا کتنا دوست ہے، کون مجھے کتنا چاہتا ہے، اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ کون اللہ کے کتنا قریب ہے۔ اور جب یہ معیار بن جاتا ہے تو پھر اس سوال کا جواب اپنے آپ مل جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہم سب سے زیادہ محبت کیوں کریں؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ صلی علی محمد۔ بس ہمیں وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس سے محبت، ان سے محبت ہم اس لیے زیادہ کریں گے، سب سے زیادہ کریں گے چونکہ اللہ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ الگ سے حکم نہ بھی دے، دو علماء حضرات تشریف فرمائیں، تب بھی محبت خدا کا تقاضا ہے کہ وہ جسے چاہے اسے ہم بھی چاہیں، اور جسے سب سے زیادہ چاہے اسے ہم بھی سب سے زیادہ چاہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا، اہل بیت سے محبت اس بنیاد پر کی جائے۔ لیکن اس نے اگر خود سے مطالبہ کیا ہے تو محبت کا مطالبہ کیا ہی نہیں۔ محبت تو تمہیں اللہ کی محبت کی بنیاد پر ان سے کرنا ہے۔ اس نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے حبیب اگر یہ اجر دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرے قرابت داروں سے محبت نہیں، مودت کرو۔ چونکہ محبت دل کے اندر ہوتی ہے۔ میں مختصر محبت اور مودت اور محبت کا فرق بتا دوں۔ محبت دل کے اندر ہوتی ہے، انسان کسی کو بھی چاہتا ہے، لیکن مودت وہ ہوتی ہے کہ جب محبت اتنی شدید ہو جائے کہ انسان محبوب کی جسے وہ چاہتا ہے اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو، یعنی جب محبت عمل میں دکھائی دینے لگ جائے تو وہ مودت ہوتی ہے۔ اور یہی رسالت کا اجر ہے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، اور پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ میں جو تم سے اجر طلب کر رہا ہوں اس اجر کا بھی کچھ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی پلٹ کے تمہیں ہی پہنچنے والا ہے۔ جب تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو گے تو مودت رکھنے کے نتیجے میں دین تمہارے پاس آ جائے گا، اور جب دین تمہارے پاس آ جائے گا تو دنیا بھی آ جائے گی، آخرت بھی آ جائے گی۔ صلوات بھیجے پر محمد وآلہ۔ اب حضرت ہم نے عرض کیا کہ آیات کے مطالعے کے بعد انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ جب میں کچھ نہیں، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تو پھر مجھے اس سے محبت بھی کرنا ہے اور اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے جو سب کچھ ہے اور جس کا سب کچھ ہے۔ اس کا ذکر کرنا ہے۔ اس ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کی رحمانیت کا ذکر میں نے کیا تو اس سے محبت بڑھے گی، اس کے کرم کا ذکر کیا تو محبت بڑھے گی، لطف کا ذکر کیا تو محبت بڑھے گی، اس کی آیتوں کا ذکر کیا تو معرفت بڑھے گی، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا تو شکر بڑھے گا، اس کے عدل کا ذکر کیا تو انسان کے اوپر آخرت کے حساب و کتاب کا خوف طاری ہوگا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یعنی جہاں سے بھی ذکر پروردگار ہوگا وہاں سے
اس انسان کو پلٹ کے بہت سے فائدے پہنچیں گے اور محبت الہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب یہاں سے یہ بندہ جو کچھ نہیں تھا اب بہت کچھ ہو جائے گا۔ اب یہ بندہ جو ابھی تک کچھ نہیں تھا اب یہ بہت کچھ ہو جائے گا، اور اس کے پاس بھی بہت کچھ ہوگا۔ یہ خود بھی اب وہ نہیں رہا کہ جو کچھ نہیں ہے، اب بہت کچھ ہوگا۔ اب اس کی ویلیو اور اس کی قیمت بننا شروع ہوگی۔ پروردگار نے پہلے ہی اسے یہ صلاحیت دے کر کے بھیجا کہ یہ اشرف المخلوقات رہے، یہ احسن تقویم میں رہے۔ یہ تو انسان ہے جو اپنے عمل سے اپنے آپ کو اسفل السافلین تک پہنچا دے، سب سے پست ہو جائے، چوپائیوں کی مثل ہو جائے یا چوپائیوں سے بھی پست ہو جائے۔ انسان ہے، کب ہوگا؟ جب آنکھوں کا استعمال نہیں کرے گا، کانوں کا استعمال نہیں کرے گا، زبان کا استعمال نہیں کرے گا، دل کا استعمال نہیں کرے گا، پھر دیکھنے میں تو انسان ہوگا مگر حقیقت میں چوپائے سے بھی گر جائے گا۔ کیسا استعمال؟ وہ استعمال جو اللہ چاہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو سرسری طور پر نہ دیکھو بلکہ بغور دیکھو۔ اب یہ انسان کی ویلیو برقرار رہے گی، یہ انسان ہوگا، اور یہ اس کی اہمیت اور قیمت اب آگے اس قیمت میں اس کے اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پوری توجہ، انسان کی قیمت ہے کیا؟ انسان کی قیمت کیا ہے؟ انسان، ابھی تک ہم یہاں تک پہنچے نا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن اب جب اللہ کی محبت آئی، اب جب ایک راستہ مل گیا، تو اب جو اس نے خود ہمیں ایک مول دے کے قیمت دے کر کے بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ یا انسان خود اپنے آپ کو کس لائق بناتا ہے؟ ایک مدد صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے یہ کر لیتا ہوں، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کی ویلیو کیا ہے؟ انسان کی ویلیو، انسان کی قیمت کیا؟ بھائی دیکھیے، جانوروں کی قیمت ہم لگاتے ہیں، اینٹ گارے پتھر سونا چاندی ہیرے جواہرات، ہر چیز کی قیمت ہے، ویلیو ہے۔ انسان کی ویلیو کیا ہے؟ جزاک اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ علامہ محمد تقی جعفری لکھتے ہیں کہ ڈنمارک کے ایک اجلاس میں ان کو، عالمی اجلاس میں ان کو بلایا گیا، تو اس کا موضوع ہی یہی ہے کہ انسان کی قیمت کیا ہے۔ اور جب یہ وہاں پر تشریف لے گئے علامہ محمد تقی جعفری رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر دنیا کے وہاں ماہرین اکٹھا تھے اور انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے انسان کی قیمت بتانا شروع کی۔ ظاہر کسی نے کہا ہوگا جس کے پاس سیاسی اقتدار ہو، جتنا اختیار جتنا ہو اس کی اتنی قیمت ہے، جس کے پاس دولت جتنی ہو اس کی اتنی قیمت ہے، جس کی سماج میں حیثیت جتنی ہو اس کی اتنی قیمت ہے۔ سب نے اپنے اپنے معیارات ذکر کیے ہوں گے۔ اس کا کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی اور میں گیا اسٹیج پر، تو میں نے جانے کے بعد کہا کہ انسان کی قیمت وہ ہے کہ جس چیز کو وہ سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، جس چیز کو وہ سب سے زیادہ دوست رکھتا ہے، وہی اس کی قیمت ہے۔ پھر انہوں نے وضاحت کی کہ کسی کو اگر کوئی 2 منزلہ بنگلہ پسند ہے اور اس کا وہ ڈریم ہے، اس کا وہ خواب ہے، تو جتنی اس 2 منزلہ عمارت کی قیمت ہے اتنی ہی اس انسان کی قیمت ہے، اس شخص کی قیمت ہے۔ کسی کو کوئی بہت ہی قیمتی گاڑی پسند ہے اور ضروری ہے وہ اس کے پاس ہو یا زندگی میں کبھی ہو، نہیں، وہ اس کا ڈریم ہو، اس کا خواب ہو کہ یہ میرے پاس ہونی چاہیے، اور اسی کے لیے وہ دن رات خیالوں میں اور خوابوں میں رہتا ہو، تو جتنی اس گاڑی کی قیمت ہے اتنی ہی اس انسان کی قیمت ہے۔ اب جب یہ بتا رہے ہیں تو پورا مجمع وہاں جو ساری دنیا کے ماہرین جمع ہیں وہ محو حیرت سنتے جا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، قیمت ہے کیا انسان کی۔ اس کا یہ کہتے ہیں کہ اب اگر کسی انسان کا محبوب اس کا خالق ہے، اللہ ہے، جس گاڑی کو جس کی محبت گاڑی تک محدود ہے اس کی قیمت بھی اتنی ہی، جس کی قیمت بنگلے تک محدود ہے
جس کی محبت بنگلے تک محدود ہے اس کی قیمت بھی اتنی، لیکن جو اللہ سے محبت کرتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی قیمت کیا ہوگی یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کی قیمت اللہ ہی طے کر سکتا ہے، پھر بندوں کے بس میں نہیں رہا۔ اب یہ انسان جو کچھ نہیں تھا اب بہت کچھ ہو گیا، اتنا کچھ ہو گیا کہ اس کا مقام، اس کا درجہ اب بندے نہیں طے کر سکتے، اب اس کا درجہ اللہ طے کرے گا۔ اب یہ اس مقام پہ پہنچا ہے جہاں پروردگار اس کا خریدار ہو جائے گا۔ کاشف توجہ کر لیں، جہاں اللہ اس کا خریدار ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب تک اس انسان کو دنیا کی کوئی حکومت، کوئی طاقت، دولت، عزت، شہرت، کوئی مقام، کوئی عہدہ خرید سکے، اپنے نظریے کا قائل کر سکے، جب تک کسی انسان کو دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی مالدار انسان، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی گروپ، کوئی مافیا خرید سکے، تب تک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب یہ اپنی قیمت اتنی بڑھا لے کہ چاہے سوکھی روٹی کھاتا ہو مگر یہ کسی کے ہاتھوں فروخت ہونے کے لیے تیار نہ ہو، جب دنیا کی کوئی طاقت اسے خرید نہ سکے، یعنی جب یہ انمول ہو جائے تب اسے اللہ خرید لیتا ہے۔ تب اسے اللہ خرید لیتا ہے، اس کے نفس کا اللہ خریدار ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی عیبدار کو نہیں خریدتا، مردے کو نہیں خریدتا، ناقص کو نہیں خریدتا، وہ بھی اسے خریدتا ہے کہ جسے کوئی خرید نہ سکے۔ اب اگر وہ عام بندہ ہے تو اسے اس کی قیمت دے دے گا، اس سے محبت کرے گا، اور مولا کائنات نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کو کسی کے ہاتھوں بھی فروخت نہ کرنا، کوئی اس کی قیمت نہیں دے سکتا، یہ انمول ہے، اسے اللہ کے ہاتھوں فروخت کر کے اس سے جنت لے لینا۔ توجہ چاہتا ہوں، نفس اور انسان کی یہ دنیا کی زندگی یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس سے بہترین تجارت کیا ہوگی کہ انسان فانی کو بیچ دے اور باقی کو خرید لے، ختم ہونے والی زندگی کو دے دے اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی جنت کو خرید لے۔ تو یہ تو سودا ہے مومن کا، کہ مومن جب نفس کو فروخت کرتا ہے تو جنت لیتا ہے، لیکن امیر المومنین جب نفس کو فروخت کرتے ہیں تو اللہ کی ساری مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ مرضات الہی کے مالک ہو جاتے ہیں، مرضات الہی کے مالک ہو جاتے ہیں، جنت کے مالک ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزو، اب جب علامہ تقی جعفری نے یہ جملے بیان کیے تو کہتے ہیں کہ لوگ تالیاں بجاتے ہوئے اور میری تعریف کرتے ہوئے اپنی کرسیوں سے، اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے، اور میں واپس اپنی جگہ پر آ گیا، اور جب میں نے دیکھا کہ ان کی تعریف تھم نہیں رہی ہے تو میں پھر دوبارہ گیا اسٹیج پر، اور دوبارہ جانے کے بعد میں نے کہا کہ اے لوگو، تم میں جو تمہارے سامنے انسانوں کی قیمت بتائی ہے یہ میں نے نہیں بتائی، یہ جو انسانوں کی قیمت ہے کہ قیمت کل امرئ ما یحسنو، انسان کی قیمت وہ ہوتی ہے کہ جو دنیا میں اسے سب سے زیادہ جو چیز محبوب ہو، جس سے وہ سب سے زیادہ دوست رکھتا ہو، وہی اس کی ویلیو ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے میرے مولا نے فرمایا ہے کہ جن کا نام نامی علی ابن ابی طالب ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب میں نے مولا کا نام لیا اور بتایا کہ یہ ان کا ارشاد ہے تو اب یہ دوبارہ کھڑے ہوئے، اور اب اپنی زبان کے اوپر نے ایک لفظ جاری کرنا شروع کیا، وہ کیا تھا؟ علی علی علی۔ تو دراصل جو مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ صرف اپنی بزم میں ہی نعرہ حیدری نہیں لگاتا،
وہ دنیا کے تمام کے جو مولا کے نام سے واقف بھی نہیں ہیں، ان کے سامنے مولا کا ارشاد پیش کر کے گویا ان سے نعرہ حیدری لگوا لیتا ہے۔ صلی علی محمد۔ اور پھر یہیں پر امام رضا صلوات اللہ علیہ کی حدیث مبارک یاد آتی ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عمران احیا امرانا، کہ اللہ رحمت نازل کرے اس انسان کے اوپر کہ جو ہمارے امر کو، ہمارے کام کو، ہمارے مشن کو زندہ رکھے۔ اب ہم جو صلوات بھیجتے ہیں یہ ایسی دعا ہے کہ جو رد نہیں ہوتی۔ صلوات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صلوات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پروردگارہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، درود بھیج، یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو ہم سب محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اندازہ لگے کہ امام رضا صلوات اللہ علیہ اگر کسی کے اوپر نزول رحمت کی دعا کر رہے ہیں تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ امام رضا دعا فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ رحمت نازل کر اس شخص کے اوپر کہ جو ہمارے مشن کو، ہمارے کام کو زندہ رکھے، ہماری تحریک کو باقی رکھے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا قیل ما هو امرکم، مولا آپ کا مشن ہے کیا جسے زندہ رکھنا، اور آپ اتنی بڑی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ اس پر رحمت نازل فرما؟ تو آپ نے جواب دیا یتعلم علومنا ویعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ جو ہم سکھا رہے ہیں اسے سیکھو، جو ہم بتا رہے ہیں اسے سیکھو، ہمارے علوم کو سیکھو، اور پھر اسے مسلمانوں کو نہیں، اسے مومنین کو نہیں، اسے شیعوں کو نہیں، اسے سارے انسانوں کو سکھا دو۔ دنیا میں کون یہ نہیں چاہتا کہ ہماری کمیونٹی کی تعداد بڑھے، ہمارے مسلک کے ماننے والوں کی تعداد بڑھے؟ تو مولا اس کا طریقہ بتا رہے ہیں اپنے شیعوں کو، تم اگر چاہتے ہو کہ لوگ ہمارے دامن سے وابستہ ہوں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارے مشن کو زندہ رکھو۔ دعا کی مولا نے کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہماری تعلیمات کو سیکھے اور اسے صرف مومنین یا صرف مسلمانوں یا کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں بلکہ سارے انسانوں کو سکھا دے۔ فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا، تمہیں لوگوں کو اپنے مسلک کی طرف بلانے کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہماری تعلیمات پہنچا دو۔ ہماری تعلیمات میں اتنی کشش ہے کہ وہ اپنے آپ ہماری طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ ہماری تعلیمات میں اتنی کشش ہے کہ وہ اپنے آپ ہماری طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ لتبعونا، ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر دنیا اہل بیت کے در سے دور ہے تو شاید اس میں ہماری کمی کہ جو اپنے آپ کو در اہل بیت سے وابستہ سمجھتے ہیں زیادہ ہو، کہ ہم نے تعلیمات آل محمد اس حد تک سیکھنا ہے کہ جو ہم کسی کو بھی سکھا سکیں، کسی تک بھی پہنچا سکیں، چونکہ اہل بیت کی تعلیمات انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہیں، اور یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ واقعاً اسلام ہی واحد ذریعہ نجات ہے جو کہ تعلیمات آل محمد میں چھپا ہے۔ دنیا اسلام سے اس لیے نفرت کرتی ہے کہ ان کے پاس شمر کا اسلام آیا۔ دنیا اسلام سے اس لیے نفرت کرتی ہے ان کے پاس خولی اور یزید کا اسلام آیا، لہذا اسلام آیا ہی نہیں بلکہ اسلام کی بھدی شکل آئی، اسلام کا کارٹون آیا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم انسانیت کے سامنے انہیں بتائیں کہ اسلام نجات دہندہ ہے، مسائل کا حل ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اسلام کا کارٹون نہ بننے دیں بلکہ اسلام کی حسین حسینی تصویر پیش کر دیں۔ اور جب اسلام کی حسین حسینی تصویر ہم پیش کریں گے، تعلیمات آل محمد کو پیش کریں گے، تو لوگ اپنے آپ کھینچے چلے آئیں گے۔ یہی جو ارشاد ہے مولا کا، اس ارشاد کے برابر میں دنیا کے کسی دانشور کا کوئی قول آ جائے جو اس کی برابری کر سکے، اور ہم چیلنج کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید چیلنج کر رہا ہے کہ ہمارا جواب لے آؤ۔ ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ اہل بیت جیسی تعلیمات کسی اور کی ہوں تو ہم اسی کا دامن تھام لیں گے، اور اگر کسی اور کی نہیں ہے تو آپ بھی در اہل بیت پہ آ جائیے۔ صلوات بھیج دے بر محمد و آل محمد۔
لہذا عزیزو، جب اس حقیقی راہ نجات سے انسانیت دور ہے اور اسے اپنی قیمت پتہ نہیں ہے، اسے اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں ہے، تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کھوکھلے پن کا شکار ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے، انہیں لگتا ہے ان کے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور پھر دنیا کی آرام اور آسائش انہیں سکون نہیں پہنچاتی ہے، بلکہ وہ کچھ تو خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، جو خودکشی کی طرف نہیں جاتے ہیں وہ بھی جیتے جی مر جاتے ہیں. زندہ بظاہر ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کے دل مرے ہوئے ہوتے ہیں. تو حیات دینے والی، زندگی دینے والی تعلیمات صرف قرآن کی ہیں، صرف اہل بیت اطہار کی ہیں. اور اب جب ہم یہاں تک پہنچے کہ ہمارا محبوب جب اللہ ہے تو اب ہماری ویلیو اور قیمت ہے. اب جس وقت ہم نے اسے اکبر مانا ہے، اس سے بڑا مانا ہے، تو پھر ہم کسی اور طاقت کو بڑا نہیں مان سکتے. اب یہی ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اب انسان کے اندر سے وہ بزدلی ختم ہو جائے گی. اب وہ کسی اور کو بڑا نہیں مان سکتا، کسی اور کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں مان سکتا. یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ فلاں کے ساتھ بنی رہے، فلاں کے ساتھ بگڑے گی تو نقصان ہو جائے گا. نہیں، وہ ان سب چکروں میں پڑے گا ہی نہیں، بلکہ اس کے سامنے صرف یہی ہوگا کہ پروردگار کا اعلان ہے کہ جب تم ایمان لا چکے ہو تو اب اپنا فرض ادا کرو، اپنا بہترین عمل پیش کرو. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تمہیں کسی سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی سے تو بہت سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تو انسان اپنے اصولوں سے کمپرومائز کرتا ہے، اسی وجہ سے تو انسان بہت ساری چیزیں چھوڑنے اور بہت ساری چیزیں کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا تمہیں یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ تمہارے پاس آسان نسخہ ہے، اسلام ہی ذریعہ نجات ہے. تمہیں ہر ایک سے بنانے اور بگاڑنے کے چکر میں رہنا ہی نہیں ہے. تم مجھ سے بنا لو، میں تمہاری سب سے بنا دوں گا. تم مجھ سے بنا لو، میں تمہاری سب سے بنا دوں گا. اب یہ بندہ کہیں ناکام ہونے والا نہیں ہے، اب یہ گھاٹے میں نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کا سودا کر لیا. اس نے اپنی زندگی جو کہ ختم ہوتی جا رہی ہے، ایک برف بیچنے والے کی برف بھی اتنی جلدی نہیں پگھلتی ہوگی کہ جتنا ہمارے پاس یہ وقت کا سرمایہ چلا جاتا ہے، لیکن جب اسے ہم نے انویسٹ کر لیا، پوری توجہ، اور ہم فل ٹائم اللہ کے ہو گئے. اب یہ تو ہم حاشیے پر رکھتے ہیں نا دین کو، پارٹ ٹائم. جب ہم فل ٹائم اللہ کے ہو گئے، ہمارا سونا بھی اللہ کے لیے ہو گیا، جاگنا بھی اللہ کے لیے ہو گیا، تو اب خسارہ کہاں ہے؟ اب گھاٹا کہاں ہے؟ اب ناکامی کہاں ہے؟ اب فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن ہاں، یہ تعداد ہماری ہو سکتا ہے کم ہو، اس راستے پر چلنے والے ہو سکتا ہے بہت کم ہوں، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید نے سورہ مبارکہ عصر میں جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، بے شک جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. اب یہ گھاٹا کیا ہے؟ یہ اب تک آپ کے سامنے آ چکا. بھئی گھاٹا یہ ہے کہ انسان کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو، تو پھر فائدے کا کوئی تصور ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں، الا سوائے ان کے کہ جن کے اندر یہ چار صفتیں موجود ہوں. جن کے اندر یہ چار صفتیں ہوں گی وہ گھاٹے میں نہیں ہوں گے. یعنی پروردگار نے، آپ صاحبان علم و فہم ہیں، ایک بڑا دائرہ بنایا. توجہ چاہتا ہوں، پروردگار نے ایک بڑا دائرہ بنایا، اور ایک بڑا دائرہ بنا کے کہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں. ان میں سے کچھ یہ ہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ ہمیشہ چھوٹی عدد کو بڑی عدد سے نکالا جاتا ہے، مائنس کیا جاتا ہے. بڑی عدد کو چھوٹی عدد سے نہیں نکالا جاتا. بھئی 10 کو 20 سے نکالا جائے گا، 5 کو 20 سے نکالا جائے گا، 20 کو 5 سے نہیں نکالا جائے گا. تو قرآن مجید نے بھی جو لفظ الا استعمال کیا، سوائے، اس کو آپ مائنس کی علامت سمجھ لیں. یعنی اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور اس کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد کم ہے. تو گویا یہ تو فیصلہ قرآن نے کر دیا ہے کہ اکثریت میں ہونا حق پر ہونے کا معیار نہیں ہے. تعداد میں زیادہ ہونا اور میجورٹی ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بنیاد پر کوئی فائدے میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس بنیاد کے پر وہ کوئی کامیاب ہو. یہ تو اسلام کے دشمنوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں کہ جس کی تعداد زیادہ ہے اس کے پاس
سہولیات بھی زیادہ ہوں، امکانات بھی زیادہ ہوں، اختیارات بھی زیادہ ہوں، لیکن قرآن کا اصول یہ نہیں ہے۔ قرآن کا اصول یہ ہے، دنیا کا اصول یہ ہے کہ طاقت حق ہے۔ توجہ، دنیا کا اصول یہ ہے کہ طاقت حق ہے، دین کا اصول یہ ہے کہ حق طاقت ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ طاقت حق ہے، جس کی لاٹھی، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ حق طاقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں پر دب رہے ہوں، کچل رہے ہوں، پس رہے ہوں، کہیں کوئی ناکامی ہمیں ہو رہی ہو، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری تعداد کم ہے، اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ ہماری تعداد کم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ 4 صفات پوری طرح سے نہیں ہیں۔ اگر یہ 4 صفات ہوں گی تو اللہ کا اعلان ہے تم خسارے میں نہیں ہو، اس لیے کہ اب وہ پلٹ کے محبت خود ہم سے کر رہا ہوگا، اور جس سے وہ محبت کر رہا ہوگا وہ خسارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیجے بر محمد و آلہ محمد۔ تو جب اللہ کو دل میں بسایا تو اب انسان کچھ ہے۔ اب میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ اس کے پاس بھی بہت کچھ آ جاتا ہے، کیونکہ اب مرحلہ اس کا اس محبت کو ثابت کرنے کا ہے۔ تو نقصان میں کون ہے؟ ایک بھاری اکثریت۔ فائدے میں کون ہے؟ اقلیت، مائنورٹی۔ لیکن اس کے اندر یہ 4 خصوصیات ہونی چاہیے۔ پہلی کہ یہ ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب میں عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ نہیں ہے کہ جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں۔ دعوے کے لحاظ سے ہم سب الحمدللہ ایمان لانے والے ہیں، لیکن وہی قرآن خود ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ خود ایمان لانے والوں سے یہ ارشاد ہے کہ ایمان لے آؤ۔ دعویٰ تو بہت کر لیا، ایمان لے بھی آؤ۔ تو یہ جو ایمان لانا ہے عزیزو، اس کے لیے بھی شناخت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان لانے کا مطلب ہے حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، مان لینا۔ تو حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور حق کو مان لینا، حق کے سامنے جھک جانا، اس سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے نا کہ ہم پہچانیں حق کیا ہے۔ اس سے پہلے حق کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہر خود کو مسلمان کہنے والا مومن ہو اور ہر خود کو غیر مسلم کہنے والا کافر ہو، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ حق کو پہچاننے کے بعد کون اسے قبول کرتا ہے اور مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ جو مانتا، قبول کرتا اور تسلیم کرتا ہے وہ مومن کہلائے گا۔ لیکن حق کو پہچان کے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے جو اس کا انکار کر دیتا ہے وہ کافر کہلائے گا۔ جیسا ہر حق کا انکار کرنے والا مکتب اہل بیت میں کافر نہیں ہوتا، نہ جہنمی ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو انکار کر رہا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی حق کو نہ مان رہا ہو، مگر اس کا حق کو نہ ماننا حق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہو، اور نہ پہچاننے میں خود ہم بھی شامل ہوں کہ ہم تعلیمات اہل بیت کو پہنچا نہیں پا رہے ہیں، اور پہنچا اس لیے نہیں پا رہے ہیں کہ خود ہم نے وہ تعلیمات حاصل نہیں کی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ جو ایمان ہے جس کی طرح یہاں دعوت ہے، جو فائدے میں رہے گا، یہ بھی بربنائے محبت پروردگار ہے، اس میں جبر نہیں ہے، کیونکہ پہچانے گا انسان، اس کی محبت ہوگی تو دل اس کے سامنے اپنے آپ جھک جائے گا۔ یہ ہے، اور اس کے بعد اسے عمل صالح کرنا ہے۔ میں تشریح کر چکا ہوں، آپ کی خدمت میں دہرانا نہیں چاہتا۔ ہر نیک کام عمل صالح نہیں ہوتا، ہر اچھا کام عمل صالح نہیں ہوتا۔ ضرورت اور ترجیحات اور مصلحت اور حکمت اور حالات اور وقت اور ماحول کے اعتبار سے جو کام سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اسے انسان جب پورے خلوص سے اور اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ کرتا ہے، ڈھیلے ڈھالے انداز سے نہیں، تب وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ وگرنہ جس وقت امام حسن صلوات اللہ علیہ نے مدینے کو الوداع کہا اور آپ ایک مشن لے کر کے مکے کی جانب روانہ ہوئے، تو کچھ لوگ تھے جو مکے میں روضہ رسول کی زیارت کر رہے تھے۔ جب آپ مکے سے چلے تو ایک بڑی تعداد تھی جو خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھی، جو حج کر رہی تھی۔ کچھ لوگ اپنے اپنے شہروں میں تجارت میں مصروف تھے۔ اب تجارت بھی رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق حلال کمانا راہ خدا میں جہاد کے جیسا ہے۔ تو جو تجارت کر رہے تھے وہ بھی کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، جو زیارت کر رہے تھے وہ بھی اچھا کام کر رہے تھے، جو حج کر رہے تھے وہ بھی بظاہر اچھا کام کر رہے تھے۔ پھر وہ سارے آج ہماری نظر میں قابل مذمت کیوں ہیں، اور یہ 72 لائق 100 درود و سلام کیوں ہیں؟
دونوں میں کیا فرق ہے؟ کر تو وہ بھی اچھا کام رہے تھے نا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اچھے کام کا مطالبہ نہیں کرتا. کئی مرتبہ انسان اپنی نظر میں اچھے کام کر کے اپنے کو خوش کر کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے کہ کیا جو کام میں کر رہا ہوں یہی میرا فرض تھا یا ضرورت کسی اور چیز کی تھی. لہٰذا جس وقت خود امام حسین مدینے کو چھوڑ دیں، امام حسین مکے کو چھوڑ دیں، تو اب مکے کا طواف اور روضہ رسول کی زیارت عمل صالح نہیں ہے، بلکہ جو مدینے کی جان ہے، جو مکے کی روح ہے، اب اس کے گرد طواف کرنا ہی عمل صالح ہے، اب اس کا ساتھ دینا عمل صالح ہے. لہٰذا جو تجارت کر رہے ہیں وہ قابل مذمت، جو زیارت کر رہے ہیں وہ قابل مذمت، جو حج کر رہے ہیں وہ قابل مذمت، جو اپنے آرام میں مصروف وہ قابل مذمت. کیوں؟ کیونکہ عمل صالح کو ترک کیا ہے. آپ نے پہچانا اللہ نیک کام نہیں، بہترین کام مطالبہ کرتا ہے. یعنی جب انسان نے اپنے اس فرض کو انجام دیا تو یہیں تک اگر پہنچا یہ بندہ، تو اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اب تمہاری محبت دلوں کے اندر قائم ہو جائے گی. ایسے ہی دنیا حسین حسین نہیں کر رہی ہے، ایسے ہی دنیا علی علی نہیں کر رہی ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. اور جب بہترین عمل انسان نے انجام دیا تو اس کے بعد دو شرطیں اور ہیں. ایک کہ اب دوسروں کو، یہاں تک انسان آیا، اب یہ نہ سوچے کہ دین کسی انفرادی معاملے کا نام ہے، پرسنل میٹر، یہ گھر کے اندر کی چیز ہے. نہیں، دین گھر کے اندر کا معاملہ نہیں ہے. دین ہر شعبہ حیات کے لیے اپنا قانون رکھتا ہے، اپنا نظام رکھتا ہے، اور وہی قانون اور وہی نظام انسانیت کے لیے ذریعہ نجات ہے، وسیلہ نجات ہے. اس کے بغیر کوئی حل نہیں، کوئی سلوشن نہیں. لہذا بطور خاص اب کیا کرنا ہے؟ اب دوسروں کو بھی حق کی نصیحت کرنا ہے. اور نصیحت کا انداز ضروری کہ زبان سے نصیحت کی جائے، نصیحت کا طریقہ بھی انسان کو وہ منتخب کرنا ہے جو عمل صالح ہو. اللہ اکبر. نصیحت کا انداز بھی وہ ہونا چاہیے کہ جس سے سامنے والے کے دل پر بات کا اثر ہو، نہ یہ کہ جس سے سامنے والے کے دل کو چوٹ پہنچے. امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ جن کا یوم شہادت گزرا، ان کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں کہ احب و اخوانی من اہدی الی عیوبی، میرا سب سے محبوب بھائی، سب سے پیارا بھائی، سب سے عزیز بھائی وہ ہے جو میرے عیوب کو میرے سامنے ایسے بیان کرے جیسے کوئی تحفہ پیش کر رہا. بھائی کے اوپر بھائی کا حق ہے، اس کے عیوب بتائے، تنقید کرے. تنقید کا مطلب یعنی کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کرے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، مگر کس طرح سے؟ مولانا نے فرمایا ایسے میرے سامنے میرے عیوب کا بیان کرے کہ جیسے کوئی ہدیہ پیش کر رہا ہو، کوئی تحفہ پیش کر رہا ہو. تو حق کی نصیحت کرنا. لیکن قرآن مجید تو خود کہہ رہا ہے کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے سے پہلے خود حق پر چلنا ضروری ہے. دوسرے کو حق کی طرف بلانے سے پہلے خود حق پر چلنا ضروری ہے. اور جو خود انسان حق پر چلے گا دوسرے کو حق پر بلائے گا تو حق کے سلسلے مشہور کیا ہے؟ حق کو مرن، حق کڑوا ہوتا ہے. لہذا اس کڑواہٹ کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے. ہم کئی مرتبہ موقع نہیں جب تفصیل آپ سے بیان کروں، انسان پسند نہیں کرتا کہ اس کے سامنے حق بیان، انسان پسند نہیں کرتا. اس یہی وجہ ہے کہ لوگ چاپلوسی کو زیادہ دوست رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی سچا اس کا عزیز ہو، چاہنے والا، اس کا خیر خواہ ہو. ممکن ہے وہ مجھے پسند نہ آئے، لیکن جو چاپلوس ہو میرے سامنے آ کے خالی میری تعریفیں کرے وہ مجھے زیادہ اچھا لگنے لگے، ہے نا. یہی وجہ ہے کہ لوگ اداکاروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اداکاروں کی حقیقی زندگی پسند نہیں آئے گی، وہ بہت ہی کڑی ہوگی، بہت ہی بد ہوگی، وہ بہت بدصورت ہوگی. لیکن کیا ہے؟ اداکار مقبول ہو جاتے ہیں لوگوں کے اندر. اور کیا آپ نے، اور ویسے ہی جیسے وہاں اداکاری لوگوں کو پسند آتی ہے، ایسے ہی ایکٹنگ کرنے والے لوگ، خود کو اچھا دکھانے والے لوگوں کو عزیز ہو جاتے ہیں. جبکہ حق پر چلنے والے، حق کی طرف بلانے والے ہمیشہ کڑواہٹ کا شکار رہتے ہیں. اب جب یہاں کڑواہٹ آئی، الحق کو مرن، تو پھر مرحلہ آگے بڑھا. صرف حق کی نصیحت نہیں کرنا ہے، حق پر ثابت قدم رہنا ہے. اس لیے صبر کی نصیحت بھی کرنا ہے. توجہ، صبر کی نصیحت بھی کرنا ہے. تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے، صبر کی نصیحت کرنے سے پہلے خود صابر ہونا ضروری ہے.
بس توجہ کی میری گفتگو سے مٹائی. صبر کی نصیحت کرنے سے پہلے خود صابر ہونا ضروری ہے. اگر انسان خود صبر نہ کرتا ہو، بات بات پہ غصہ ہو جاتا ہو، تو دوسرے کو کیسے صبر کی نصیحت کر سکتا ہے؟ جو قرآن بھی منع کر رہا ہے کہ تم وہ کہتے کیوں جو خود کرتے نہیں ہو. اور کیا آپ نے، تو جب حق کڑوا ہے، توجہ، حق کڑوا ہے، قائم رہو حق کے اوپر، صبر رکھو، صبر کا پھل میٹھا ہے. وہ کڑواہٹ شیرینی میں بدل جائے گی، وہ کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جائے گی. اور مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ میں نے غصے کو پی جانے سے زیادہ لذیذ لقمہ کبھی زندگی میں چکھا ہی نہیں. یہ ہے صبر کا، یعنی جو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ خالی محاورہ نہیں ہے، مولا کا ارشاد بھی ہے. تو حق کی کڑواہٹ صبر کے ساتھ جب صبر میں تبدیل ہوگی، حق پر قائم رہے گا انسان، تو وہ مٹھاس میں بدل جائے گی. بس اتنا ہی ہوگا؟ نہیں. ممکن ہے جب انسان حق پرست ہو، صابر ہو، تو اسے طعنے بھی سننے پڑیں، اسے تلخیاں بھی سہنی پڑیں، اس کی دوستیاں بھی ٹوٹ جائیں، اس کے رابطے بھی ختم ہو جائیں، اسے تنہا کر دیا جائے، وہ اکیلا پڑ جائے، ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ صبر قائم رکھتا ہے تو پھر اللہ کا ایک وعدہ ہے. بس میری گفتگو ختم ہوگی. اللہ کا ایک وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. تم اگر صابر ہو تو دنیا تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور اگر اللہ ساتھ ہے کسی کے، تو کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر سب ساتھ ہوں مگر اللہ ساتھ نہ ہو، تو وہ ساتھ کسی کام کا نہیں ہے. اب عزیزو، جب اللہ کا ساتھ مل گیا اور انسان کامیابی کے سارے مرحلے عبور کرنے لگا، چونکہ صبر تو اس کو مرتے دم تک کرنا ہے، حق پرستی تو اسے مرتے دم پر قائم رہنا ہے. جب وہاں تک انسان حق پر قائم رہا، صبر پر قائم رہا، اللہ کا ساتھ مل گیا، تو اب اسے کیا چاہیے؟ کل تک یہی انسان تھا جو خود بھی کچھ نہیں تھا، اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اب جب یہ حق کے راستے پہ آیا، اللہ کی محبت کو اس نے دل میں بسایا، تو اللہ کی محبت کی وجہ سے خود بھی انمول ہو گیا، اور اس کے پاس بھی اب وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. صلی علی محمد. اب جب اللہ مل گیا، اللہ کا ساتھ مل گیا، اس کی محبت مل گئی، تو پھر کیا چیز ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے؟ امام حسین صلوات اللہ علیہ دعائے عرفہ میں یہی تو فرماتے ہیں کہ ماذا وجد من فقدک، جس نے تجھے کھو دیا، جس کے پاس تو نہیں ہے، یعنی جو صابر نہیں ہے، جو حق پرست نہیں ہے، جو عمل صالح نہیں کرتا، جو مومن نہیں ہے، جو تجھ سے محبت نہیں کرتا، جس کے پاس تو نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں ہے. وہ مَلَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، لیکن جو اپنے عمل صالح سے، صبر سے، حق پرستی سے تجھے پا گیا ہے، تیری محبتوں کو پا گیا ہے، جس سے تو مل گیا ہے، اس نے کھویا کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ لہذا عزیزو، اب یہ بندہ وہ ہے کہ اس کے پاس یہ خود بھی اب اس کی ویلیو ہے، اور اس کے پاس وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم کوئی لفظ ہی نہیں ادا کر سکتے. اللہ خود اسے مل گیا ہے، اب کیا چاہیے؟ اللہ کی محبت اسے مل گئی ہے، اب کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا اسے مل گئی ہے، اب کیا چاہیے؟ لہذا عزیزو، اب یہ بندہ اس دنیا کے اندر بھی ایسا کامیاب ہوگا، اب اس کے چہرے کے اوپر ایسا اطمینان ہوگا، اب اس کے دل کے اندر ایسا اطمینان ہوگا کہ یہ خود اس اطمینان کا دنیا کی کسی بھی دولت کے ساتھ سودا نہیں کر سکتا. اب جو ذکر الہی میں اس کے پاس لذت ہوگی، وہ لذت کسی اور مادی شے میں نہیں ہوگی، وہ کسی اور چیز میں اس لذت کو محسوس نہیں کرتا. کئی مرتبہ پروردگار بندے کو عذاب بھی یہی دیتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ ذرا اللہ سے پوچھ لیجئے گا کہ اور کتنے گناہ کروں کہ مجھ پر عذاب نازل کرے گا، اور کتنے گناہ کروں کہ مجھ پر عذاب نازل کرے گا. حضرت موسیٰ ساری باتیں ہوئیں، مگر یہ والی بات ظاہر ہے کہ بدتمیزی تھی، تو کیسے بیان کرتے؟ تو اللہ نے پوچھا کہ وہ میرے بندے نے کچھ کہا تھا. کہ پروردگار تو جانتا ہی ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اور کتنے گناہ کروں گے پھر عذاب بھیجے گا.
اس بندے سے کہہ دینا میں نے عذاب بھیجا ہوا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے احساس نہیں ہے۔ اس سے کہہ دینا کہ اس سے بڑا بھی تجھے کوئی عذاب چاہیے کہ تو میرا ذکر کرتا ہے مگر تجھے لذت نہیں آتی، تجھے میری یاد میں لطف نہیں آتا، تجھے میری یاد میں مزہ نہیں آتا۔ لہٰذا عزیزو، جب اللہ مل گیا، اللہ کی محبت مل گئی، اس کے ذکر میں لذت آ گئی، تو اب صبر میں بھی لذت ہے، اس کی راہ میں ہر طرح کی قربانی پیش کرنے میں سوائے لذت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا یہ فقرہ سمجھ میں آتا ہے کہ ما رأیت الا جمیلا۔ اب سمجھ میں آتا ہے یہ فقرہ، اب سمجھ میں آتا ہے حضرت قاسم کا یہ فقرہ کہ الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ یہ موت کے اندر ذائقہ کب سے پیدا ہو گیا؟ موت کو تو ہر نفس چکھے گا، ہر نفس چکھے گا، مگر وہ شہد سے بھی شیریں ہو جائے، شہد سے بھی شیریں ہو جائے۔ یہ ہے جب انسان اللہ کو پا گیا تو اس کی ملاقات کے لیے بے قرار ہوگا، اس کی ملاقات سے اب فرار نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ زندگی کا منصوبہ ایسے بنائے گا کہ اس میں اللہ سے ملاقات، موت سر فہرست ہوگی کہ مجھے صرف یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے گزر کے جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلے جانا ہے۔ صلوات بر محمد وہاں واپس چلے جانا ہے۔ اور عزیزو، یہ تمام چیزیں کربلا والوں نے عملی شکل میں، عملی صورت میں ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ دنیا نے صبر کا نام سنا ہے، مگر صبر کیا ہوتا ہے، اس کی عملی تصویر کیا ہے، وہ سرکار سید الشہداء نے پیش کی ہے۔ اللہ کے راہ میں قربانیوں کے اندر لذت ہے، یہ کہنا آسان ہے، مگر وہ عملاً کیا ہوتا ہے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جبل الصبر کا ام المصائب کا یہ فقرہ بتاتا ہے کہ ما رأیت الا جمیلا۔ مومن کے لیے موت شیریں ہوتی ہے، عملی طور کے اوپر کربلا کا 13 سالہ مجاہد بتاتا ہے کہ موت شیریں اور موت میٹھی اور شہد سے زیادہ میٹھی کیسے ہوتی ہے۔ لہٰذا عزیزو، یہ امام حسین صلوات اللہ علیہ نے رخصت آخر کے وقت بیویوں سے فرمایا ہے کہ دیکھو مصیبتیں تو آئیں گی، اسیری تو ہوگی، مگر ذلت نہیں ہوگی، آپ کی رسوائی نہیں ہوگی۔ یہ دشمن لاکھ کوشش کرے گا مگر ذلت اور رسوائی ان کی ہوگی، شکست دشمنوں کی ہوگی، ان کا کام تمام ہو چکا ہے، یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، واقعاً کربلا میں ہی رہ جاتی اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی۔ آپ نے امام حسین کی قربانی کو اور آپ کے مشن کو باقی رکھا، اور اس پیغام حق کو آپ کوفے میں بھی پہنچا رہی ہیں، بازار کوفہ میں بھی بیان فرما رہی ہیں، دربار کوفہ میں بھی پیغام حق کو پہنچا رہی ہیں، اور پھر شام کے بازار، شام کے دربار اور یہاں تک کہ زندان میں بھی یہ پیغام حق کسی نہ کسی شکل میں پہنچتا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزو، جس زندان میں ان قیدیوں کو رکھا گیا، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ایک کھنڈر تھا، جس کی چھت بھی نہیں تھی، جس کی دیواریں بھی جہاں بچہ ٹوٹی ہوئی تھیں، گویا دیواروں کے باہر سے کوئی گزر رہا ہو تو دکھائی دیتا تھا۔ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک شام حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ، جو امام حسین کی بہت ہی عزیز، بہت ہی پیاری اور بہت ہی لاڈلی بیٹی ہیں، جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے سکینہ کو نماز شب کی دعاؤں میں طلب کیا ہے، اور جن کے لیے خصوصی وصیت فرما کے گئے ہیں کہ میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی نے پوچھا، کچھ بچوں کو جاتے ہوئے دیکھا کہ یہ بچے کہاں جا رہے ہیں پھوپھی اماں؟ تو حضرت زینب جواب دیتی ہیں، بیٹا یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ آخر یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، کیا ہمارا کہیں گھر نہیں ہے؟
کہ ہمارا کوئی وطن نہیں ہے. نہیں بیٹی، ہمارا وطن ہے، ہمارا وطن مدینہ ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا گھر مدینے میں. بس جیسے ہی بی بی نے یہ مدینے کا نام سنا تو گویا اپنے بابا یاد آ گئے، بابا کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آ گیا، بابا کے سینے پہ سونا یاد آ گیا، بابا کا پیار، بابا کا دلار یاد آ گیا. اور پلٹ کے پوچھا کہ پھوپھی اماں یہ بتائیے میرے بابا کہاں ہے؟ عزادارو، آپ کے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہوں گے 3 سال 4 سال کے. آپ کو پتہ ہے نا، بچے جب کوئی سوال کرتے ہیں تو ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا پڑتا ہے. جب شہزادی نے پوچھا کہ پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں، تو شہزادی کہتی ہے بیٹا تمہارے بابا بہت دور چلے گئے، بیٹا تمہارے بابا بہت دور چلے گئے ہیں، بہت دور چلے گئے ہیں. یہ بیوی رونے لگتی ہیں، ایک کنارے چلی جاتی ہیں زندان میں اور گریہ شروع کر دیتی ہیں. اسی گریے کے عالم میں بے ہوش ہو جاتی ہیں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، مگر رات کے ایک پہر پھر بیدار ہوتی ہیں، اور بیدار ہونے کے بعد شاید خواب میں بابا کو دیکھا، نہیں معلوم، ایک مرتبہ پھر بابا بابا کہہ کے رونے لگ گئیں. اب جو رونے لگیں تو پورے زندان میں کوہرام مچ گیا. سارے قیدی رونے لگ گئے، سارے قیدی رونے لگ گئے، یہاں تک کہ قیدیوں کی آہ و زاری کی آوازیں اتنی بلند ہوئیں کہ یزید نابکار تک خبر پہنچی اور اسے پتہ چلا کہ حسین، امام حسین کی ایک 4 سالہ بیٹی ہے جو بابا کی یاد میں تڑپ رہی ہے، اور اس کے رونے سے سارے اہل زندان رو رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ اس کے بابا کا سر اس کے پاس لے جاؤ، شاید اس کے پاس لے جاؤ. اب جو امام حسین کا سر بریدہ ایک تشت میں رکھا ہوا اور ڈھکا ہوا بیٹی کے پاس پیش ہوا تو ایک مرتبہ شہزادی نے آگے بڑھ کے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد پوچھتی ہیں اے میرے بابا، یہ آپ کے چہرے کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ بابا آپ کی ریش مبارک کو کس نے آپ کے خون سے خضاب کر دیا؟ بابا آپ کی گردن کی رگیں کٹی ہوئی کیوں ہیں؟ بابا مجھے اس چھوٹے سن میں، اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا؟ بس شہزادی کہتی جا رہی ہیں اور گریہ کرتی جا رہی ہے. آہو زاری، اہل زندان سب روتے جا رہے ہیں. شہزادی کی باتیں واقعاً سن کر کے کس کا دل نہیں پھٹا ہوگا؟ اجرکم اللہ. روتی گئیں یہاں تک کہ روتے روتے مولا کی 4 سالہ بیٹی خاموش ہو گئی. بی بی زینب کہتی ہیں بیٹا سجاد ذرا آگے بڑھ کے دیکھو کیا سکینہ سو گئی ہیں؟ ذرا آگے بڑھ کر کے دیکھو سکینہ چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ اب جو امام سجاد قریب پہنچے، بہن کا اشارہ ہلایا تو یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں سکینہ ہمارے درمیان رہی. اجرکم اللہ. عزادارو قیدی رہا ہوں گے، قیدی مدینے جائیں گے، مگر سکینہ وہ قیدی ہیں کہ جنہیں زندان سے رہائی نہ ملے گی، اسی زندان میں دفن کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. بی بی کی پیاس امام سجاد کو وصیت کر کے گئی تھی، بھیا اگر میں مر گئی تو مجھے نم زمین میں دفن کیجئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. United
یزیدس علیہ لعنت